میرا نام عنایا ہے، ایک نیک سادہ اور عزتدار خاندان کی بیٹی۔ ہمارے گھر میں عزت کو سانسوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ابا جی نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ بیٹیوں کی عزت ہی ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ پردے کی لاج رکھی، ہمیشہ حیا کو اپنا زیور بنایا۔ میری دنیا گھر، مسجد اور کتابوں تک محدود تھی۔ دوست بھی گنے چنے تھے اور ان میں سے سب سے قریبی دوست مہک، جو اکثر پارٹیوں کی باتیں کیا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ ٹال دیتی تھی، لیکن اس سے نہ جانے کیوں میں کمزور پڑ گئی۔ شاید مہک کی منتیں، اس کی باتوں کا دباؤ، یا شاید دل میں چھپی ایک انجانی سی خواہش کہ ایک دفعہ تو دنیا دیکھوں، اس نے میرے قدم اکھاڑ دیے۔ بس آدھا گھنٹہ عنایا، صرف بیٹھیں گے اور واپس آ جائیں گے، قسم سے، مہک نے ضد کی۔ میں نے لرزتے دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ ہم ایک چمچماتی بلڈنگ کے باہر پہنچے۔ اندر جاتے ہی ایک گھٹن بھرا ماحول میرے اعصاب پر چڑھ گیا۔ تیز میوزک، بے پردہ لڑکیاں، نشے میں دھت لڑکے، عجیب نظروں کے تیر۔ میرا سانس رکنے لگا۔ مہک کسی کو کونے میں گم ہو گئی اور میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ دل میں خوف کا طوفان برپا تھا، ہر دوسری نظر میرے وجود کو نوچ رہی تھی۔ عنایا، یہ غلط ہے، میرے اندر کی آواز چیخ رہی ہے۔ میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف اٹھنے لگے ہیں۔ میں بھاگنا چاہتی تھی یہاں سے، اس گناہ کے اڈے سے دور، لیکن تبھی ایک تیز ٹھہری ہوئی اور سرد نظر میرے اوپر جم گئی۔ ایک آدمی، سیاہ لباس میں ملبوس، کالی آنکھیں، چہرے پر عجیب سی سختی اور دہشت۔ سردار ولید شاہ، میں نے سنا تھا اس کا نام، ولید شاہ، انڈر ورلڈ کا بادشاہ، جس کی سلطنت میں قانون کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف خوف کی حکمرانی تھی۔ میری روح جیسے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ لڑکی، میں نے سنا، وہ اپنے کسی کارندے کو حکم دے رہا تھا۔ میرے قدم تیز ہو گئے، میں بھاگنے لگی، لیکن جتنا میں تیز بھاگتی، وہ اتنی ہی آسانی سے میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ میرے بازو پر پڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ میرا سارا وجود سن ہو گیا۔ نہیں، خدا کا واسطہ، میں ایسی نہیں۔ میں نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے روتے ہوئے چیخ مار دی۔ میں نے جھٹکے سے خود کو دور دھکیل دیا، جیسے کسی زہریلے سانپ سے بچنے کی آخری کوشش کر رہی۔ میری پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور میرے کپکپاتے ہونٹ مسلسل التجا کر رہے تھے۔ مت چھونا مجھے، میں گناہ گار نہیں، میں تمہاری سوچ جیسی نہیں، میں نہیں ہوں ویسی۔ میں نے اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے، اپنے وجود کو سمیٹ کر کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ میری ہچکیاں میرے الفاظ کے بیچ ٹوٹ رہی تھیں اور میری آواز میں ایسی سچائی تھی کہ دیواریں بھی رو دیتی۔ ولید کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک جھٹکا سا دوڑ گیا۔ ایسے لگا جیسے پل بھر کو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہو کہ یہ لڑکی واقعی مختلف ہے، مگر اگلے ہی پل اس نے غصے اور انا کے قول میں خود کو قید کر لیا۔ اس کی انگلیاں مٹھیاں بن گئیں، جیسے وہ خود اپنے تاثر سے خائف ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ابھی اگر میں کمزور پڑی تو سب کچھ کھو دوں گی۔ میں روتے روتے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے اپنی امان میں لے لے، یا رب مجھے بچا لے، لیکن ولید بے رحم چٹان بنا کھڑا تھا۔ چپ ہو جاؤ لڑکی، اس نے میرا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے تم جیسی لڑکیاں کیسے ناٹک کرتی ہیں، پہلے روتی ہو اور پھر اگلی رات ہنستی ہو۔ اس کی باتوں نے میری روح کو چھلی کر دیا۔ نہیں، اللہ کے لیے، میں یہاں غلطی سے آئی ہوں، مجھے جانے دو۔ میری آواز رند گئی، مگر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ فاصلے پر چند مرد ہنس رہے تھے، انہیں میری بے بسی میں مزہ آ رہا تھا۔ اس سب میں مہک کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ اس نے اپنا کارڈ نکالا، کسی کو اشارہ کیا اور ایک خطی رقم ادا کر دی۔ یہ رہی تمہاری قیمت، اب یہ لڑکی میری ہے۔ میرے کانوں میں زہر کھل گیا۔ میں نے آنکھیں میچ لیں۔ یا اللہ، یہ کون سی آزمائش ہے؟ اس نے مجھے زبردستی اپنی چمچماتی سیاہ گاڑی میں دھکیلا۔ دروازہ بند کرتی اس نے مجھے قید کر لیا۔ گاڑی کی رفتار بڑھ گئی۔ میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے اکھیوں کے کونے سے مجھے دیکھا، جیسے میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں، جو سب کرتے ہیں، ایک رات کا کھیل اور پھر آزاد۔ اس کی آواز میں زہر کھلا تھا۔ پھر اچانک میرے لبوں سے بے اختیار نکل گیا، چاہو تو نکاح کر لو، چاہے ایک رات کا ہی کیوں نہ ہو، مگر مجھ پر حرام ہاتھ نہ ڈالو۔ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر الفاظ میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا، اس کے چہرے پر حیرت کا ایک ہلکا سا سایہ ابھرا، جیسے میرے الفاظ نے اس کی توقعات کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔
میں نے دیکھا اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئی، مگر پھر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا، ایسا قہقہا جیسے میں نے کوئی مضاحکہ خیز لطیفہ سنا دیا ہو۔ وہ زہریلے انداز میں بولا، نکاح، اور وہ بھی تم جیسی سے۔ اس کے الفاظ نے میرے وجود کو چھلی کر دیا، میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی، میرے ہاتھ بے جان ہو گئے، میری سانسیں اکھڑ گئیں۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو چھپ نہ سکے۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے روکی، 2 بندے آگے بڑھے، دروازہ کھولا۔ محل کی راہداری سے گزرتے ہوئے ولید کی نظر اچانک دیوار پر لٹکی ایک پرانی تصویر پر جا ٹھہری۔ ایک عورت، نرم آنکھوں والی، مہربان چہرے والی، اس کی اپنی ماں۔ ایک لمحے کو اس کے قدم رک گئے۔ دل کے کسی ویران گوشے میں بچپن کی ایک مدھم سی آواز گونجی تھی، بیٹا، جسے تم قید کرو گے ایک دن وہ تمہارا دل قید کر لے گا۔ ولید نے سختی سے آنکھیں موند لیں جیسے اس یاد کو جھٹک دینا چاہتا ہو، پھر سرد لہجے میں خود سے کہا، محبت تو کمزوروں کا کھیل ہے اور میں کمزور نہیں ہوں، اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا اپنی بے رحم دنیا کی طرف۔ بڑے بھاری دروازے، اونچی دیواریں، مکمل قید کا احساس۔ ولید شاہ ایک گہری نظر مجھ پر ڈالنے لگا، جیسے میرے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتا ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ۔ پھر نہ جانے کون سی ضد یا انا جاگی کہ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دے بیٹھا، نکاح خان کو بلاؤ۔ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میں ایک لمحے کو سن ہو گئی، کیا واقعی یہ ہو رہا تھا؟ کچھ دیر بعد ایک بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس بوڑھا نکاح خان آیا، اس کے ساتھ 2 درباری گواہ۔ میں چپ کھڑی رہی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے الفاظ گونجنے لگے، میری زبان کانپ رہی تھی مگر میں نے بمشکل قبول کیا، دل پر جیسے پتھر رکھ لیا۔ جب قاضی نے ولید شاہ سے پوچھا تو وہ ہنسا اور کہا، کر رہا ہوں نکاح، صرف ایک رات کے لیے۔ میرے دل پر ایک اور چوٹ پڑی لیکن میں خاموش رہی، شاید یہی میری عزت کی آخری ڈھال تھی۔ سارا عمل مختصر اور سرد مزاجی سے مکمل ہوا، نہ کوئی دعا نہ کوئی خوشی کی بات۔ نکاح کے بعد وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، دیواریں سنسان تھی، ہر طرف بے روح خاموشی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ولید خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جیسے اب بھی مجھے ایک چیز سمجھ رہا، انسان نہیں۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا، دل میں خوف کی آگ لگی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ولید آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، میرے اندر کی سانسیں گھٹنے لگیں۔ میں نے خود کو دیوار سے لگا لیا۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا اور میرے قریب جھکنے ہی والا تھا کہ میرے اندر جیسے کوئی آخری ہمت جاگ اٹھی۔ میں نے جلدی سے قریب پڑی چھوٹی میز سے جگ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ زوردار آواز گونجی، وہ ایک لمحے کے لیے لڑ کھڑا گیا، پیچھے ہٹا اور حیرانی سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے موقع ضائع نہیں کیا، اپنے لرزتے قدموں پر کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ولید کی آواز پیچھے گونجی، نایا واپس آؤ، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر برس رہی تھیں، کپڑے بھیگ چکے تھے، جسم سن ہو رہا تھا مگر میں رکی نہیں۔ میرے قدم کیچڑ میں دھس رہے تھے لیکن میں گرتی سنبھلتی بھاگتی رہی۔ دل میں ایک دعا تھی کہ یا اللہ بچا لے مجھے۔ راستے اندھیرے تھے، گلیاں سنسان، کتے بھونک رہے تھے۔ میں ایک سنسان سڑک پر پہنچ گئی جہاں جھوپڑیوں کی ایک قطار تھی۔ میرے جسم نے ہار مان لی تھی۔ میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے دروازے پر جا گری۔ دروازے پر دستک دی، کچھ لمحے بعد ایک نحیف سی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے جب مجھے بارش میں بھیگا زخمی حالت میں دیکھا تو ٹھٹک گئی، پھر بنا کچھ کہے میرا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئی۔ جھونپڑی میں بمشکل 2 پرانے پلنگ تھے، دیواریں گیلی اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ایک طرف ایک کمزور سا بچہ کھانستے ہوئے لیٹا تھا۔ عورت نے جلدی سے میرے لیے خشک چادر نکالی۔ بیٹی کپڑے بدل لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، اس کی آواز میں بے لوث ہمدردی تھی۔ میں نے چادر لپیٹی، جسم کی تھر تھراہٹ کچھ کم ہوئی مگر دل میں اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دل میں بے تحاشا خوف تھا کہ ولید شاہ کہیں یہاں نہ آ جائے، مگر میری دعاؤں نے شاید مجھے کچھ وقت کے لیے چھپا لیا۔ عورت نے تھوڑا سا خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی لا کر میرے سامنے رکھا۔ یہ لے لو بیٹی، کچھ نہ کچھ کھا لو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا پانی پیا۔ میرے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صبح کیا لے کر آئے گی، بس ایک ہی دعا بار بار لبوں پر آ رہی تھی کہ یا رب میرے دامن کو محفوظ رکھنا۔ صبح کی پہلی کرن نے جھونپڑی میں جھانکا تو میری آنکھ کھل گئی، جسم میں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔
کپڑے اب بھی نم تھے اور ہڈیوں تک سردی اتر چکی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ سامنے ایک کمزور سی عورت بیٹھی سبزی چھیل رہی تھی، وہی عورت جس نے رات مجھے اپنی چھت تلے پناہ دی تھی۔ بیٹی کہاں جانا ہے؟ اس کی ہلکی سی آواز میں ماں جیسا پیار تھا۔ میرا دل رو پڑا۔ میں نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا اپنے گھر جانا ہے، اپنے ابا جی کے پاس۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگی۔ صبح سے تمہارے پوسٹر لگے ہیں شہر میں، خبر ہے کہ تمہاری گمشدگی کی وجہ سے تمہارے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہسپتال میں داخل۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے ابا جی، میرا غرور، میری طاقت، اور میں نے ان کی تربیت، ان کی عزت کو اپنے ایک غلط قدم سے بکھیر دیا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، دل میں عجیب سا خوف سما گیا۔ کیا میں ان کے سامنے جا سکتی؟ کیا میں ان کی کمزور آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں۔ میرے اندر سے ایک زوردار انکار ابھرا، میرے لب تھر تھرا رہے تھے۔ اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمت رکھو۔ لیکن ہمت تو کب میرے وجود سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، کم از کم ابا جی کی زندگی کے لیے۔ میں نے چادر اپنے سر پر اچھی طرح سے لے لی اور پھر چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ میں نے وہاں سے نکل آئی۔ بستی کے کچے راستوں پر ننگے پیر چلتے ہوئے میں نے سوچا کہاں جاؤں۔ شہر میرے خلاف ہو چکا تھا اور میرا اپنا وجود مجرم بن چکا تھا۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا سبزی فروش میرے سامنے آیا، ایک نحیف محنتی انسان جس کی آنکھوں میں دنیا کا درد تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو سوال کیے بغیر کہا، کام کرو گی؟ 2 وقت کی روٹی ملے گی۔ میں نے بے آواز سر ہلایا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گیا، چھوٹا سا کمرہ، کچی دیواریں، پھٹی ہوئی چٹائیاں، لیکن میرے لیے وہ محل سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہاں عزت تھی، خاموشی تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی۔ صبح سے شام تک میں اس کے ساتھ سبزی بیچتی رہی، کبھی چھوٹے چھوٹے گلیوں میں سبزی کے ٹوکرے اٹھاتی، کبھی بازار میں کھڑی ہو کر سبزی لگاتی۔ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے میں ہمیشہ نقاب کرتی تھی، چہرے پر ہمیشہ خوف اور ندامت کی دھند چھائی رہتی تھی، مگر اللہ نے جیسے میرے چہرے پر ایک نقاب سا ڈال دیا تھا، کسی کو مجھ پر خاص توجہ نہیں دی۔ رات کو تھک کر میں کونے میں دبک جاتی، اکثر اپنے ابا جی کی تصویر ذہن میں لاتی، ان کی شفقت بھری آنکھیں یاد آتی اور دل تڑپ اٹھتا۔ کتنی بار جی چاہا بھاگ کر جاؤں، ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں، مگر فوراً ہی خوف حاوی ہو جاتا۔ اگر میری وجہ سے کچھ اور ہو گیا، میرے لیے ہر دن ایک سزا تھا، ہر سانس ایک کفارہ، مگر میں نے صبر کیا۔ ایک دن سبزی والے کی بوڑھی ماں نے مجھے پیار سے پاس بلایا، بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھنا ایک دن تمہاری آنکھوں میں پھر روشنی لوٹے گی۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر جھکا دیا، شاید دعاؤں سے ہی دل کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے، میں سبزی والے کے گھر کا حصہ بن گئی، کام کرتی، بچوں کی طرح دیکھ بھال کرتی اور خاموشی سے اپنی بے نام راہوں پر چلتی رہتی، کسی کو نہ اپنی پہچان بتائی نہ اپنا ماضی۔ اور پھر ایک دن میری بے چین روح نے ہوا میں ایک انجان آہٹ سنی۔ ایک شام جب میں سبزی کے ٹوکرے لے کر واپس آ رہی تھی تو بستی کے نکڑ پر کچھ اجنبی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دل بے ساختہ دھڑکنے لگا، سفید گاڑیاں، کالے شیشے، قوی ہیکل محافظ۔ یہ سب منظر میں نے اپنی کسی فلم میں نہیں، اپنی زندگی کے بھیانک رات میں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً نقاب اور چادر کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور نظریں جھکا کر دوسری گلی کی طرف چلنے لگی، مگر ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی تیز نگاہ میرا تعاقب کر رہی ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، میں نے چلنے کی رفتار بڑھا دی، مگر دل کہہ رہا تھا کہ پیچھے کوئی ہے جو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بستی میں افراتفری سی مچ گئی۔ سبزی والے نے آ کر ہانپتے ہوئے بتایا کہ کچھ لوگ کسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک نایاب سی لڑکی، کہتے ہیں نقاب میں ہوگی، معصوم شکل ہوگی، سفید رنگ۔ میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی، یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ میرے قدموں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دل بوجھل ہو گیا۔ آخر کب تک چھپوں گی؟ کب تک اندھی گلیوں میں سرگرداں رہوں گی؟ میں سبزی والے کی جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئی، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ دے گا۔ باہر سے آہٹیں سنائی دے رہی تھی، گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں، قدموں کی چاپ، سوالیہ آوازیں۔ کسی نے دیکھا ہے؟ وہ یہاں کہیں ہو سکتی ہے، ایک سخت دبنگ مردانہ آواز۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، دل میں پہچان لی تھی کہ یہ کس کی آواز ہے، ولید شاہ۔ وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آن پہنچا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی، کاش میں نے اس رات بھاگنے کے بجائے خود کو ہی ختم کر لیا ہوتا، کم از کم مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ میری سانسیں پھنس رہی تھیں، ہر لمحہ لگ رہا تھا
کہ جیسے کوئی دروازہ کھول کر میرا نام لے کر مجھے گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اچانک جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سبزی والی کی بیوی نے جلدی سے چادر میرے اوپر ڈال دی اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹی سانس روکے بیٹھی رہنا، اللہ خیر کرے گا۔ میں ساکت ہو گئی تھی۔ اندر اندھیری جھونپڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے دل ہی دل میں سورہ ناس پڑھنی شروع کر دی۔ باہر ولید شاہ کے آدمی دروازے پر سوال کر رہے تھے، یہاں کوئی نئی لڑکی آئی؟ ہمیں حکم ملا ہے ڈھونڈنے کا۔ سبزی والے کی بیوی نے انکار میں سر ہلا کر کہا، ہم تو غریب لوگ ہیں صاحب، کون آئے گا یہاں؟ کچھ لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر باہر جھانکا۔ ولید اب بھی تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ کم اور کوئی عجیب سا تاثر زیادہ تھا، شاید کوئی بے چینی یا شاید کوئی بےتابی، شاید پچھتاوا۔ میری انگلیاں چادر میں جکڑی گئیں، دل میں ایک زہر گھلنے لگا۔ کیا واقعی وہ مجھے پانے کے لیے آیا تھا یا اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی، گاڑیاں واپس چلی گئیں، لیکن میرا دل اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اب بھی میری تلاش میں ہے۔ میں نے چپ چاپ اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ان راستوں میں کھو دے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ میں چھت کی کچی لکڑیوں کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ بے نام راہیں کتنا لمبا سفر مانگتی ہیں۔ جب سے وہ گاڑیاں بستی میں آئی تھیں، میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پنپنے لگا تھا۔ میں ہر وقت چوکنی رہنے لگی تھی، ہر وقت پر ڈرتی تھی، ہر اجنبی نظر سے گھبرا جاتی تھی۔ سبزی والے کے ساتھ گلیوں میں سبزی بیچتے وقت نقاب میرے چہرے کا واحد محافظ تھا، لیکن دل جانتا تھا کہ نقاب بھی کب تک بچا سکتا ہے۔ اس دن دھوپ تیز تھی، بازار میں رش کم تھا۔ میں سبزی والے کے ساتھ ٹھیلے پر سبزیاں سجا رہی تھی، ہاتھ اپنے کام میں لگے تھے، لیکن آنکھیں ہر لمحہ ادھر ادھر ہی دوڑ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا دور سے کالے کپڑوں میں ملبوس دو آدمی آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں لوگوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، ان کے انداز میں اجنبیت اور جستجو دونوں تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنا نقاب مضبوطی سے کھینچ لیا اور سر جھکا لیا۔ دل نے دھڑکنا شروع کر دیا جیسے کسی نے چھری سے سینہ چیر دیا ہو۔ میری انگلیاں ٹوکری میں رکھی سبزیوں کی بے ترتیبی سے ترتیب دینے لگی۔ پسینے کی بوندیں ماتھے پر چمکنے لگی، مگر دھوپ کی گرمی نے خوف کی گرمی تھی۔ آدمی ٹھیلے کے قریب آ گئے۔ ایک نے سبزی والے سے پوچھا، نئی لڑکی آئی کیا؟ یہاں کہیں، نقاب میں۔ سبزی والے نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ یہ سب میری بیٹیاں ہیں صاحب، کوئی نئی نہیں ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ میرا دل چاہا اسی لمحے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن وہ آدمی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے لگتا نہیں تھا۔ انہوں نے آس پاس کے ٹھیلوں والوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی اب دلچسپی لینے لگے تھے، ہر نظر میری نقاب پر جا ٹھہرتی تھی۔ میں نے خود کو مزید سمیٹ لیا، کچھ عجیب نہیں لگا تھا۔ ایک آدمی نے دوبارہ سبزی والے سے پوچھا، کوئی لڑکی جس کا چال چلن بدلا ہو، چھپی چھپی سی ہو؟ میں نے اپنا سانس روک لیا، ایک غلط جنبش، ایک معمولی اشارہ اور میں پکڑی جا سکتی تھی۔ اچانک ایک بچہ جو جھونپڑیوں میں رہتا تھا لپک کر ان آدمیوں کے پاس آیا۔ ایک لڑکی ہے صاحب، نقاب میں کام کرتی ہے یہاں، میں نے دیکھا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آدمیوں کی آنکھوں میں چمک اٹھی، انہوں نے بچے کو کچھ نوٹ تھمائے اور پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بچہ انہیں اشارے سے بتا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ میں نے سبزی والے کی طرف دیکھا، اس نے خاموشی سے اشارہ کیا، بھاگو۔ میں نے موقع غنیمت جانا، نقاب کو درست کیا اور ٹوکرے کو وہیں چھوڑ کر بھیڑ میں گھس گئی۔ میرا قدم بھی اختیار تھے، سانس پھولا ہوا تھا، ہر لمحہ دل دھڑک رہا تھا کہ بس اب کسی نے گردن سے دبوچ لینا ہے۔ بازار میں شور تھا، لوگ چل رہے تھے، کوئی مجھے خاص نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہر نگاہ میرا تعقب کر رہی ہے۔ میں نے ایک سنسان گلی میں مڑ کر دوڑ لگا دی، دھڑ دھڑ کرتے قدموں کی آواز پیچھے آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہیں۔ گلی سے نکل کر میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئی، سانس روک کر کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ قدموں کی چاپ قریب آ گئی، دل چاہا کہ خود کو مٹا دوں۔ کہاں گئی؟ ابھی تو یہی تھی۔ آدمی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے جسم پر پسینہ بہنے لگا تھا اور دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ لگتا تھا دل پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے خاموشی سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے، پھر قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ میں تھوڑا سا حوصلہ کیا اور دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی، جب اچانک ایک ہاتھ میرے بازو پہ پڑا۔ مل گئی۔ سرد سی آواز میرے کان میں گونجی۔ میں نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ مضبوط تھے۔ آرام سے لڑکی، سردار ولید شاہ نے کہا کہ زندہ سلامت لے آنا ہے۔
دوسرے آدمی نے میرا نقاب تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کی تاکہ تصدیق ہو سکے۔ میں نے پوری قوت سے اپنا چہرہ چھپایا اور چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز تھی کہ حلق میں ہی کہیں اٹک کے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں میرے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جانے لگے۔ میرے وجود میں بے بسی اور بے کسی کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل زور زور سے چیخ رہا تھا، یا اللہ مدد۔ راستے میں مجھے دھکیلتے ہوئے وہ ایک سیاہ گاڑی تک لے آیا، دروازہ کھولا اور پھر میں نے دیکھا ولید شاہ خود گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی صفاقی نہیں تھی، کوئی اور چیز تھی، بے چینی، شدت اور کچھ ٹوٹا ہوا۔ میرے اور اس کے درمیان صرف ہوا تھی۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر مجھے گھورا۔ اس کی نگاہ میں اب طنز نہیں تھا، نہ ہنسی نہ قہر، صرف ایک خاموشی، ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ میرے بازو تھامے مجھے گاڑی کے اندر بٹھا چکا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ خود کو چھڑواؤں، مگر جیسے میری ہڈیاں ہی جواب دے گئی ہوں۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اچانک ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اندر کی خاموشی باہر سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ ولید شاہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بس دیکھ رہا تھا، جیسے میری موجودگی کو آنکھوں میں قید کر رہا ہو۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے سر جھٹکتے ہوئے ایک سرد سانس بھری اور گہری دبی ہوئی آواز میں کہا، کیا یہی سکھایا تمہارے ماں باپ نے؟ نکاح میں آ کر مجھ جیسے شخص کو چکرا کر اور پھر یوں بھاگ جانا؟ میرے دل میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم عنایہ، وہ بولتا گیا جیسے برسوں کی بھڑاس نکال رہا ہو۔ میں نے تمہیں خریدا تھا، ہاں، لیکن تم نے تو میرے غرور کو خرید لیا تھا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، مگر اس تلخی کے نیچے کوئی عجیب سی درد بھری چیخ بھی تھی۔ نکاح کیا تم نے اپنے اصولوں کے واسطے، اپنی عزت کے واسطے، اور پھر اسی نکاح کو دھتکار کر مجھے یوں چھوڑ کر بھاگ گئی جیسے میں کوئی گناہ ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، میرے لب کپ کپائے۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میں کیوں بھاگی، کاش وہ میری بے بسی کو سمجھ سکتا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بس سوال تھے، اور سوالوں میں لپٹی ہوئی بے رحم تکلیف۔ جانتی ہو، وہ تھوڑا آگے جھک کر سرد لہجے میں بولا، جب اس رات تم میرے کمرے سے بھاگی تھی، میں نے خود کو پہلی بار شکست خوردہ محسوس کیا تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر وہ اپنے تاثر کو سختی سے چھپا رہا تھا۔ میری زندگی میں ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے، ہر خواہش قدموں میں پڑی رہتی ہے، مگر تم نے میرے غرور کو ایسا زخم دیا کہ آج تک رس رہا۔ میرے آنسو قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ تم نے نکاح کر کے بھی مجھے ٹھکرا دیا عنایہ۔ وہ آہستہ آہستہ لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ تم نے میری انا کو روند ڈالا، میرا غرور توڑ دیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایک دم ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے، وہ دھیمی دکھی آواز میں بولا، میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں آسمان زمین ایک کر دی، ہر بستی چھانی، ہر راستہ چھانا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ تم کہاں ہو۔ میرے اندر کی دنیا جسے لرز گئی۔ لیکن کیوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، دل ہی دل میں، صرف اپنی انا کو تسکین کے لیے یا پھر کچھ اور؟ ولید شاہ نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں نکاح میں قید کیا؟ نہیں عنایہ، میں نے تمہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی، اور شاید طریقے سے، شاید زبردستی سے، لیکن تم نے وہ جگہ لے لی تھی میرے دل میں جس پر اب کوئی قابض نہیں ہو سکتا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، عجیب رفتار تھی، اور وہ اب نظریں جھکا چکا تھا، جیسے خود بھی نظریں چرا رہا ہوں۔ آج بھی اگر تم کہو تو میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ صرف ایک بار اپنی آنکھوں میں دیکھ کر بتا دو کہ تم مجھے نہیں چاہتے، پھر میں کبھی تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ میرا دل دہل گیا۔ یہ وہی ولید تھا جو چند دن پہلے صرف اپنی ضد اور طاقت پر فخر کرتا تھا۔ آج وہ اپنی انا، اپنی طاقت، سب کچھ میرے سامنے ایک انکار پر قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں خاموش تھی، سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ ولید نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جاؤ، اس کی آواز میں عجیب سا خالی پن تھا۔ جاؤ، آزاد ہو۔ میں ساکت بیٹھی رہی، میرا قدم ہل ہی نہیں رہے تھے۔ آزاد؟ کیا واقعی میں آزادی چاہتی تھی، یا دل کے کسی کونے میں وہ زخموں سے بھرا ولید اب میرا مقدر بن چکا تھا؟ گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھلا تھا۔ ولید کا چہرہ ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں پہلے غرور کی چمک ہوا کرتی تھی، آج ان آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کا عکس ہے۔ جاؤ، اس کی آواز نمی سے بوجھل ہوئی۔ میرے وجود نے ہلنے سے انکار کر دیا ہے۔
دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی ہے۔ میرے اندر کہیں کوئی چھوٹا سا چراغ جو اب تک صرف بچاؤ کے خوف میں جل رہا تھا، اب مدھم مدھم سے سک رہا ہے۔ کیا واقعی میں جا سکتی ہوں؟ کیا یہ وہی آزادی تھی جس کے لیے میں بھاگی تھی؟ یا یہ وہ مقام تھا جہاں دل اپنی ضد ہارنے کو تیار تھا؟ میری انگلیاں چادر کو مٹی میں بھینچنے لگی۔ میں نے ولید کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا، جیسے مجھے ایک پل کے لیے بھی دیکھے گا تو خود کو روک نہیں سکے۔ میری پلکیں بھیگ گئیں۔ کاش وہ جان سکتا کہ میں کیوں بھاگی تھی، اور میں نے خود سے نہیں، اپنی کمزوریوں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ولید نے ایک بار پھر دھیمی آواز میں کہا کہ مت ڈرو، میں اب تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس چلی جاؤ کہیں دور جہاں میری پرچھائی بھی نہ پہنچے۔ میری آنکھوں سے خاموش آنسو لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہو گیا۔ میرے قدموں نے کانپتے ہوئے حرکت کی۔ میں دھیرے دھیرے گاڑی کے دروازے تک پہنچی۔ دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ خود اپنی ہی سانسوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے باہر جھانکا، سنسان راستہ، ہوا میں اداسی کی مہک اور دور کہیں مدھم سی روشنی۔ آزادی چند قدموں کے فاصلے پر تھی، مگر دل کسی اندیکھے ریشم کی ڈور سے بندھ چکا تھا، ایسی ڈور جو دکھائی نہیں دیتی مگر ٹوٹتی بھی نہیں۔ میں نے پلٹ کر ولید کو دیکھا۔ وہ اب بھی گردن جھکائے بیٹھا تھا، شاید وہ آنکھیں بند کر کے خود کو ہر جذبے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لبوں پر ایک بے اختیار سرگوشی آئی، ولید۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی کا عکس چمکا، مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ دیکھتا رہا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن ہر قدم پر دل کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے ہر قدم کے ساتھ میں اپنی روح سے دو چار ہو رہی ہوں۔ آخر کار میں رکی، دل نے ہار مان لی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبی چادر کو اور مضبوطی سے پکڑا، سر جھکایا اور مدھم آواز میں کہا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی ولید۔ لفظ ہونٹوں سے نکلے تو خود مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا۔ گاڑی کے اندر سناٹا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو ہمت دے رہی ہوں کہ بس اتنا کہنے کے بعد بھاگ جاؤں، مگر ولید کی آہستہ آہستہ سنائی دینے والی سانسوں نے مجھے روک لیا۔ تو پھر کیوں گئی تھی؟ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا سوال تھا، ایسا سوال جس کا جواب شاید میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے پلکیں جھپک کر نمی صاف کی، بہت مشکل سے کہا، کیونکہ میں خود سے ڈر گئی تھی، کیونکہ میں تمہارے قریب ہو کر اپنے آپ کو کھونے لگی تھی، اور میں نے ساری زندگی خود کو بچانے کی قسم کھائی تھی۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر سچ تھا۔ ولید نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک تھکی ہوئی ٹوٹی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے تمہیں ڈرا دیا تھا نا؟ اس نے دھیمی آواز میں ہنسی میں کہا۔ میری خاموشی ہی میرا جواب تھی۔ وہ آگے بڑھا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے زبردستی تمہیں تھامنے آ رہا ہوں، بس جیسے اپنی شکست، اپنی اذیت، اپنی محبت، سب کچھ خاموشی سے پیش کر رہا ہوں۔ میں دوبارہ تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا عنایہ، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ میں نے ہلکی سی ہچکی لی اور پہلی بار اپنی مرضی سے قدم آگے بڑھائے۔ چپ چاپ بنا کچھ کہے میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ولید نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، کہیں نہیں جاؤں گے جب تک تم میرا ہاتھ تھامے رکھو گے۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ پھر ایک لمحے کے بعد اس نے آنکھوں میں وہی روشنی واپس آ گئی جو کبھی میں نے پہلی بار دیکھی تھی، محبت کی روشنی، حفاظت کی روشنی، اور میں نے پہلی بار خود کو مکمل محفوظ محسوس کیا۔ محل کے بڑے بڑے دروازے میرے سامنے ایک بار پھر کھل گئے، وہی بلند و بالا دیواریں، وہی پرشکوہ ستون، وہی خاموش فضائیں جو کبھی میرے لیے قید کا نشان تھی، آج کسی اور احساس میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی تک ولید نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، نہ کوئی غرور، نہ کوئی زبردستی، بس ایک دھیمی سی اپنائیت، ایک عجیب سی حفاظت کا احساس۔ میں نے چادر کو ذرا درست کیا اور گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ ہوا میں بچھڑے موسموں کی مہک تھی۔ محل کی نوکر ہمیں دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی نگاہوں میں سوال تھا مگر لب خاموش تھے۔ ولید کا حکم تھا اور اس حکم کے آگے کسی کی مجال نہ تھی کہ لب کھولے۔ اس نے بغیر کچھ کہے مجھے اندر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ہر قدم پر دل میں ہزاروں دھڑکنیں بیدار ہو رہی تھیں۔ محل کے اندر بھی وہی شان و شوکت تھی، مگر اب میں نے محسوس کیا کہ دیواروں کے رنگ جیسے مدھم ہو گئے ہیں، یا شاید میری آنکھیں بدل گئی تھیں۔ اب یہ سب قید نہیں لگ رہا تھا، بس ایک اجنبی پناہ گاہ جیسا تھا۔ ولید نے مجھے میرے مخصوص کیے گئے ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچایا۔ دروازے کے پاس رکتے ہوئے اس نے کہا،
یہ کمرہ تمہارا ہے، جب تک چاہو جیسے چاہو یہاں رہ سکتی ہو، کسی کی کوئی اجازت کوئی حکم تم پر لاگو نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی ولید تھا جس نے پہلی رات مجھے زبردستی اپنی ضد کی زنجیروں میں باندھنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ہونٹوں پر خاموشی کی ایک ہلکی سی لکیر پھیل گئی۔ ولید پلٹ کر چلا گیا۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے میں دیر تک سوچتی رہی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے کوئی خاموش عہد ہو چکا ہو کہ اب یہاں صرف مجبوری نہیں رہے گی، نہ زبردستی نہ قید، اب صرف وقت گواہ ہوگا۔ اور شاید دل کی دھڑکنیں دن گزرتے گئے۔ ولید اب اکثر مجھ سے دور سے دیکھتا تھا، نہ زبردستی نہ سوال، بس ایک گہری نظر جو خاموشی سے میرے ہونے کی تصدیق کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میں محل کے باغیچے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ ولید تھوڑی دور کھڑا تھا، اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے، آنکھیں کسی انجانے خیال میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں نے تلاوت جاری رکھی۔ میری زبان سے نکلتے لفظوں میں شاید کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ لمحوں کے لیے اپنے سارے دکھ بھول گیا۔ اسی دن پہلی بار ولید نے میرے قریب آ کر دھیرے سے کہا، عنایہ تم سچ میں ان سب سے مختلف ہو۔ میں نے سر جھکا کر دل میں شکر ادا کیا۔ میں خوشیوں کا سفر اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ محل کی پرانی سانپ جیسی سازشیں اب بھی زندہ تھیں۔ ولید کی سوتیلی ماں، جسے ہمیشہ سے یہ راز نہیں آیا کہ ولید اپنی مرضی سے کسی کو اہمیت دے، اب میرے خلاف زہر گھولنے لگی تھی۔ ایک شام جب ولید کسی کام سے باہر گیا تو سوتیلی ماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا۔ اس کے چہرے پر وہی میٹھی زہر بھری مسکراہٹ تھی۔ بہو، اس نے لفظ چبا کر ادا کیا، جانتی ہو نا کہ اس گھر میں عزت کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور تم تو خیر، تمہیں تو صرف اتفاقاً یہ عزت ملی ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اگر تم واقعی ہوشیار ہو تو خود ہی واپس چلی جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ یہاں کی دیواریں بھی وہی کہانیاں سناتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کھلے عام ہی مجھے دھمکا رہی تھی۔ میری سانسیں بھاری ہو گئیں، مگر زبان پر خاموشی کی مہر لگی رہی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی ہمت بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ شام ڈھلنے کے کچھ دیر بعد ولید واپس آیا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہوا۔ عنایہ، اس نے میرے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ ولید نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار بہت آہستہ اور نرمی سے، دیکھو عنایہ، اب تم میرے بھروسے کا ایک حصہ ہو۔ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ میری پلکوں پر ٹھہرے آنسو بہنے لگے، ایسے آنسو جو برسوں کی تنہائی اور خوف کے بعد پہلی بار کسی کے یقین پر بہے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں ولید کی سچائی کو جگہ دی، وہ سچائی جو سازشوں سے بالا تر تھی، وہ محبت جو غرور سے آزاد تھی۔ محل کی دیواریں آج پہلی بار مجھے قید نہیں لگی۔ یہ دیواریں اب گواہ تھیں میرے اور ولید کے درمیان پروان چڑھتے اعتبار کی، اور میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ چاہے کتنی بھی زہر بکھرا ہو، میں اپنی وفا کی پہچان کبھی مٹنے نہیں دوں گی۔ زندگی کے دن جیسے تھم سے گئے تھے، محل کی فضائیں ایک انجان خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب سا اندیشہ میرے دل میں پل رہا تھا، جیسے آنے والی رات اپنے ساتھ کوئی قیامت لے کر آ رہی ہو۔ اس دن صبح سے ہی ولید بہت مصروف تھا، فون پر بار بار باتیں، چہرے پر گہری سوچ اور ماتھے پر چھائی سنجیدگی۔ میں نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی، بس دل میں دعا مانگی کہ اللہ خیر کرے۔ شام ڈھلنے لگی تو محل کی دیواروں پر عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ میں باغیچے میں بیٹھی تھی، کچھ پھولوں کو پانی دے رہی تھی، جب اچانک پیچھے سے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دو اجنبی چہرے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں میں عجیب سی بے رحم سختی تھی۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں اٹھنے لگی، مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو چپٹ لیا۔ چل چپ چاپ ہمارے ساتھ۔ اس کی آواز سرد اور خالی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک ہاتھ میرے منہ پر جم سا گیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر میری طاقت کہاں مقابلہ کر سکتی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے زمین پر گھسیٹنے لگے۔ دل میں صرف ایک صدا تھی کہ یا اللہ مدد۔ تبھی ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی، چھوڑ دو اسے۔ یہ ولید تھا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ پوری شدت سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ولید کے محافظ بھی پیچھے پیچھے پہنچے، مگر وہ دو حملہ آور بڑی مہارت سے لڑنے لگے۔ ایک نے پسٹل نکالا، سیدھا میرا طرف نشانہ کیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ ولید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے سامنے آ کر ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ گولی چلنے کی آواز آئی۔
فضا میں ایک چیخ کھلی، ولید کا کاندھا پیچھے جھٹکا کھا کر خون سے تر ہو گیا۔ میں چیخ اٹھی، ولید! لیکن وہ پھر بھی ڈٹا رہا۔ اپنے زخمی کاندھے کو سنبھالتے ہوئے اس نے ایک حملہ آور کو گھونسا مار کر گرا دیا، دوسرے کو اس کے محافظوں نے قابو کر لیا۔ میرا دل ہول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ہر منظر دھندلا گیا، ولید کا خون، اس کا درد، اس کی بے خوفی، سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ولید میرے پاس آیا، چہرہ پسینے اور خون سے تر تھا، مگر آنکھوں میں صرف ایک سوال کہ تم ٹھیک ہو؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا، میری زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ محل کے نوکروں میں ہلچل مچ گئی، بعض وفادار دوڑ کر مدد کرنے آئے، مگر کچھ چہرے ایسے تھے جن میں خوف اور بے وفائی کی جھلک تھی، اور یہ وہی چہرے تھے جو سوتیلی ماں کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ولید نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالی اور زخمی بازو کے باوجود گرجدار آواز میں بولا، جسے میرا حکم پسند نہیں وہ اسی وقت میری ریاست چھوڑ دے۔ کئی نوکر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، چند ایک نے سر جھکائے وفاداری کا اقرار کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نئی تصویر بن رہی تھی۔ یہ وہ ولید تھا جو کبھی غرور اور طاقت کا پیکر تھا، آج اپنی جان کی بازی لگا کر میرے لیے کھڑا تھا، میرے لیے لڑ رہا تھا، میرے لیے بہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس حملے کے پیچھے سوتیلی ماں کا ہاتھ ہے۔ اس کی آنکھوں میں کئی دنوں سے جلن اور سازشوں کی چمک میں دیکھ چکی تھی، لیکن ولید نے سازش کو اپنی جان پر کھیل کر ختم کر دیا تھا۔ رات کو محل میں خاموشی چھا گئی، ولید کے زخم کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ میں اس کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی جب اس نے آہستہ سے آواز دی، عنایا۔ میں اندر گئی تو بیڈ پر نیم دراز تھا، چہرہ تھکن اور درد سے سفید ہو گیا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، صرف تمہاری موجودگی۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان خاموشی کے پل بن گئے تھے۔ جانتی ہو عنایا، وہ بولنے لگا، میں نے آج اپنی دنیا کا ایک بڑا حصہ کھو دیا، لیکن خوش ہوں کیونکہ جو بچا ہے وہ میری سب سے قیمتی دولت ہے۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ اس نے کمزور ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم؟ میرے دل کی دیواریں گرنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رات پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف قید نہیں ہوتی، محبت قربانی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، محبت خود کو کسی کے لیے مٹا دینے کا نام ہوتی ہے۔ ولید شاہ بدل چکا تھا، اب وہ صرف ایک سردار نہیں تھا، اب وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی محافظ تھا، اور میں پوری رضامندی سے اس کے سائے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کو تیار تھی۔ وقت جو کبھی رکاوٹ تھا اب میرے اور ولید کے درمیان پل بننے لگا تھا۔ وہ ولید جو کبھی زبردستی کا نشانہ تھا آج محبت اور حفاظت کی ایک خاموش دعا بن گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد جس نے ہماری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا، ولید نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی پرانی زندگی، اپنے انڈر ورلڈ کے تمام تعلقات، اپنے جاہ و جلال کا زہر، سب کچھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ محل کی دیواروں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، لوگ حیران تھے، دشمن پریشان تھے، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ولید نے کہا، میں اب تمہارے قابل بننا چاہتا ہوں عنایا، ایسی دنیا میں جینا چاہتا ہوں جہاں میرے سائے سے تم پر بوجھ نہ پڑے۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے، خاموشی سے سر جھکا کر اس کی بات کو دل میں محفوظ کر لیا۔ تبدیلی آسان نہیں ہوتی، دشمنوں کی سازشیں، پرانے ساتھیوں کی دھمکیاں، سب کچھ سہنا پڑا، مگر ولید ڈٹا رہا، جسے اب اس کے دل میں ایک نئی طاقت ہی جاگ اٹھی ہو، ایک ایسی طاقت جو محبت کی ہوتی ہے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے گئے، محل کی فضاؤں میں اب خوف کے بجائے سکون اور اطمینان بستا تھا۔ سوتیلی ماں جس کا زہر کبھی ہر سانس میں گھلا رہتا تھا، بے بس ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہ محل صرف طاقت کا نہیں، محبت کا قلعہ بن چکا ہے۔ پھر ایک دن ولید نے چپکے سے کہا، کیا تم میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے آنکھوں میں بے اختیار خوشی کی چمک لیے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی بڑی تقریب، نہ کوئی دھوم دھام، بس چند وفادار لوگ، چند معصوم دعائیں اور ہماری سچی محبت۔ میں نے جب سفید لباس میں ملبوس ہو کر ولید کی طرف دیکھا تو دل نے کہا، یہی میرا نصیب ہے، یہی میرا مقدر ہے۔ ولید نے نکاح کے بعد جب میرے ماتھے پر محبت سے ہاتھ رکھا تو میں نے اپنی ساری دعائیں پوری ہوتی ہوئی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں آج غرور نہیں تھا، نہ انا، بس شکر تھا، اور ایک خاموش وعدہ تھا جو اب وہ ہر طوفان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہے گا۔ شادی کے بعد ولید نے ایک اور فیصلہ کیا جس نے میرے دل کو اور بھی نرم کر دیا۔ اس نے اس سبزی والے کو جس نے میری مشکل وقت میں پناہ دی تھی اور اس کے معصوم بیٹے کو اپنا خاندان بنا لیا۔
یہ میرے محسن ہیں، ولید نے فخر سے کہا، اور اب یہ میرے گھر کے برابر کے حصے دار ہیں۔ سبزی والے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا بیٹا جو کبھی ننگے پیر پھٹے کپڑوں میں بھاگتا تھا، آج محل کے اندر عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ایک بھٹکا ہوا قدم ایک بھیانک رات مجھے یہاں تک لے آئے گی، جہاں محبت، عزت، سکون اور وفا میرے چاروں طرف ہوں گے۔ ولید نے محل میں قرآن خوانی کا اہتمام کرایا۔ ہر کمرہ تلاوت کی آواز سے گونج رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے محل کے در و دیوار بھی گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ میں حمد پڑھتی رہی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہے۔ میرے دل کی ہر دعا آج قبول ہو چکی تھی۔ شام ڈھلنے پر ولید مجھے باغیچے میں لے گیا، جہاں بارش کے بعد زمین سے مٹی کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ہوا میں نمی تھی، درخت جھوم رہے تھے، پھولوں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، عنایا، بارش آئی تھی، سب کچھ بھگو کر لے گئی ہے، لیکن دیکھو اب دھوپ نکلی ہے، نئی زندگی کی دھوپ۔ میں نے ہنستے ہوئے سر جھکا لیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک اور دل میں ایک یقین کہ اب چاہے کتنے بھی اندھیرے آئیں، ہم دونوں مل کر ہر اندھیرا جیت لیں گے۔ ولید نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے اس گناہ آلود راستوں سے نکال کر ایک پاکیزہ، محبت بھری زندگی دی۔ آسمانوں پر قوس قزح چھا چکی تھی، رنگ بکھر گئے تھے، امیدیں جاگ رہی تھیں۔ محل کے دروازے اب قید کے دروازے نہیں تھے، یہ اب محبت اور سکون کا آشیانہ تھے۔ ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر ستون ہماری وفا کی گواہی دے رہی تھی۔ سب خواب پورے ہو چکے تھے اور ہر آنکھ، ہر دل، ہر دعا سکون سے لبریز تھی۔ جب ولید نے اپنی پرانی دنیا کے دروازے بند کیے اور محبت و وفا کی نئی زندگی کا سفر شروع کیا، تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے فضا میں کہیں اس کی ماں کی دعائیں بھی بکھر رہی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں، دل کے کسی کونے میں وہی نرمی، وہی محبت، وہی سکون، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، آج تو نے اپنا اصل چہرہ پا لیا میرے بیٹے۔ ولید نے خاموشی سے آنکھیں بند کی اور دل میں پہلی بار بے آواز دعا کی، وہ دعا جو کبھی اس کی ماں اس کے لیے مانگتی تھی، سچائی، محبت اور روشنی کی دعا۔